یہاں میں چاہتا ہوں کہ چند حدیثیں بھی اگرچہ اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں لیکن پھر میں آپ کے سامنے لے آؤں. یہ تو ہم اس سے پہلے تمہیدی مضامین میں دیکھ چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا، اس کے علاوہ سورہ انعام میں بھی آیا، سورہ لقمان میں بھی آیا، اور حسن سلوک کا معاملہ اور ادائے حقوق کے معاملے میں اللہ کے ساتھ بریکٹڈ ہے والدین. اب یہاں حدیث سن لیجئے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا. اس سوال کا پہلا جواب جو حضور نے دیا وہ یہ تھا، نماز وقت پر، اس میں تاخیر نہ ہو، وقت پر نماز ادا کی جائے. قلت ثم ایو، انہوں نے پھر یہ عرض کیا کہ حضور پھر اس کے بعد دوسرا کون سا عمل ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے لیے کوشاں رہنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا. یہ گویا کہ نماز کے بعد یہ بھی بالکل وہی بات ہو گئی کہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق. قلت ثم ایو، تیسری بات پھر پوچھی، ثم ایو پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. اور یہاں جہاد سے مراد ہے وہ قتال، اللہ کی راہ میں قتال. اس لیے کہ ایک جہاد تو وہ جو ہر حال میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ جہاد نفس کے خلاف ہے، وہ جہاد دعوت و تبلیغ کا جہاد ہے، وہ تو جہاد جو ہے ہر وقت انسان کے سانس کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ایک جہاد وہ ہے جس کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر آدمی نکلتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے. اس میں متعدد احادیث میں آیا ہے کہ حضور بعض ایسے صحابہ کو روک دیتے تھے کہ جن کے والدین کا اگر وہ بوڑھے ہیں تو کوئی ان کا اگر خدمت گزار نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو ان کو مستثنیٰ کر دیتے تھے کہ تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو. اس لیے کہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جہاد وہ جو ہے وہ بر الوالدین کے بعد لایا گیا ہے. ایک اور حدیث جو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اور یہ در حقیقت یہاں پر تو تذکرہ ہو رہا ہے والدین کا، والدہ اور والد دونوں، لیکن یہ کہ سورہ لقمان میں بھی آ چکا ہے صراحت کے ساتھ کہ والدہ کا مقام جو ہے والد سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. ایک حدیث کی روح سے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں تو جب سوال کیا ایک صحابی نے، اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے مسلم اور بخاری کی، پہلی روایت بھی متفق علیہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا. اس کے بعد کون سا؟ بر الوالدین. اس کے بعد کون سا؟ الجہاد فی سبیل اللہ. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، اور یہ دوسری روایت بھی متفق علیہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے حضور سے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا اور حسن معاشرت کا، صحابتی صحبت جس کے ساتھ کہ میں بہترین طریقے پر رہوں، جس کی صحبت جو ہے بہترین انداز میں اختیار کروں، جس کی مصاحبت جو ہے بہترین انداز میں اختیار کروں، یعنی جن کے ساتھ سب سے زیادہ حسن معاشرت کا معاملہ کروں، وہ کون ہیں لوگوں میں سے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ. پھر اسی انداز میں جس انداز میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا پھر کون، ان صحابی نے پوچھا ان کے بعد کون، پھر فرمایا امک. پھر تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون، فرمایا امک. چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ابوک. 3 مرتبہ والدہ اور چوتھی مرتبہ جو ہے والد کا ذکر کیا. اور یہ بات بالکل منطقی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خالق حقیقی اللہ، رب حقیقتاً اللہ، لیکن جو بھی ذریعہ بنا ہے دنیا میں وہ والدین، لیکن والدین میں زیادہ بڑا حصہ والدہ کا ہے. جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. والدین کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ کہ اس میں خاص طور پہ والدہ کا معاملہ، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، یعنی یہ کہ 2 برس تک در حقیقت اسی کی توانائیاں ہیں جو دودھ کی شکل میں غذا بن کر جو ہے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہیں. اور اس سے پہلے 9 مہینے اس نے اپنے وجود میں اپنا خون چسایا ہے اسے، اور اس سے اس کو پالا ہے. تو
تو معلوم ہوا کہ والد کے مقابلے میں والدہ کا حق لازماً 3 گنا جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، عقل کا بھی تقاضا ہے اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے دونوں والدوں کے، دونوں والدین ماں اور باپ دونوں کے حق میں حسن سلوک کی۔ لیکن اب یہاں پھر ذکر ہو رہا ہے والدہ کا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا، جو بھی برداشت کرتے ہوئے جھیلتے ہوئے جو بوجھ ہوتا ہے طبیعت کے اندر وہ سب کو معلوم ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر وضع حمل جو ہوا ہے، جس تکلیف میں ہوا ہے، جن دردوں کے ساتھ ہوا ہے، جس مشقت میں سے ماں گزری ہے وضع حمل کے دوران، پہلے وہ حمل، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ 2.5 سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے کہ جس میں ایک ماں جو ہے یہ مشقت جھیلتی ہے بچے کے لیے۔ اس اعتبار سے ماں کا حق جو ہے وہ 3 درجے فائق ہے والد کے حق سے۔ ایک اور حدیث اور سن لیجئے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ، رغم انفو ثم رغف انفو ثم رغب انفو من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، وہ شخص جو ہے اس کا ستیہ ناس ہو جائے، برباد ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے، پھر اس کے لیے ہلاکت ہو، پھر ہلاکت ہو، 3 مرتبہ دہرایا ہوا۔ کون شخص؟ جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے کی عمر میں، کسی ایک کو یا دونوں کو، وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ گویا کہ اسی آیت کی تشریح فرماتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں کہ بڑا ہی بد نصیب اور بڑا بدبخت ہے انسان، ستیہ ناس ہو گیا اس کا اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پایا بڑھاپے کی عمر میں، کہ وہ ان کے پاس جو ہے اس کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، فلم يدخل الجنہ، اس کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی اس کے لیے تو بڑا آسان راستہ اللہ نے فراہم کر دیا تھا، جنت میں داخلے کے لیے بہت ہی آسان صورت پیدا کر دی تھی کہ اگر وہ اپنے اس والد یا والدہ یا والدین اگر دونوں ہیں، اگر ان کی خدمت کرے تو جنت میں داخلہ ہو جائے۔ پھر بھی جو شخص جنت میں داخل نہ ہوا تو گویا کہ بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی بد نصیب ہے۔